بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو کے اندر اور پچھلے پروگرام میں ہم نے نماز کے متعلق کچھ گفتگو کی تھی کہ نماز میں کچھ عمل فرض ہوتے ہیں، کچھ واجب، سنت اور مستحب کا درجہ رکھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جو سنت ہیں اور وہ کون سے اعمال ہیں جو فرض اور وہ کون سے اعمال ہیں جو واجب ہیں۔ اللہ اکبر، لفظ اللہ اکبر، پہلا اللہ اکبر یہ کہنا واجب ہے۔ نماز جب آغاز کرتے ہیں نا، نماز میں اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بار بھی نماز کے اندر لفظ اللہ اکبر کہا جائے گا یہ واجب نہیں، سنت مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر کہنے سے آپ کے اب نماز کا آغاز ہو گیا، آپ نے ہاتھ باندھ لیا، ابھی سبحانک اللہم و بحمدک یہ بھی آپ نے پڑھ لیا، تو یہ سبحانک اللہ سے لے کر ولا الہ غیرک تک یہ سنت مبارکہ ہے، اتنا پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اعوذ باللہ پڑھنا بھی سنت ہے اور بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنا بھی اور بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ پڑھی جاتی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین یہ بھی پڑھنا واجب ہے۔ پیچھے سنت کی بات کر رہے تھے، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا کیا ہے جی؟ واجب ہے، اور اس کی ہر آیت واجب ہے، اس کے ہر آیت واجب ہے۔ ابھی سورۃ الفاتحہ مکمل ہوتی ہے، سورۃ الفاتحہ مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آمین، اور یہ آمین کہنا سنت مبارکہ ہے۔ ابھی پیچھے ہم نے جو بات کی تھی، اگر وہ ذہن میں ہوئی تو یہ باتیں اتنا فائدہ دیں گی، یقینی بات ہے کہ آپ اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں، آپ اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں، آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ آپ جب یہ چیزیں ذہن میں رکھیں گے نا کہ فرض چھوٹا تو نماز نہیں ہوگی، فرض چھوٹا تو نماز نہیں ہوگی، واجب چھوٹا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اگر سنت چھوٹ گئی تو ثواب میں کمی آتی ہے، البتہ نماز ادا ہو جاتی ہے۔ مستحب ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے ثواب ہے اور نہ کرنے سے گناہ کوئی نہیں۔ اب دیکھیں کہ سبحانک اللہ ہے، اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی آ جاتی ہے، وہ غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ نے قانون جو پڑھا ہے پیچھے وہ ذہن میں رکھیں کہ نماز ہوگی یا نہیں۔ کوئی سبحان اللہ میں غلطی کرتا ہے، ثنا میں غلطی کرتا ہے، اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر آپ کو وہ قانون جو ہم نے پہلے ابتدا میں بیان کر دیا ہے اگر وہ یاد ہوگا تو آپ اپنی نماز کا جو معاملہ ہے وہ درست کر سکتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ سنت میں اگر کمی آتی ہے تو ثواب میں کمی آ جائے گی، سنت چھوٹتی ہے تو ثواب میں کمی آئے گی، البتہ نماز ادا ہو جائے گی۔ ابھی سبحانک اللہ پڑھنا سنت ہے تو اس کے اندر کمی آئی تو لہذا نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی۔ دوسری بات، اگر ایک مثال کے طور پر کوئی بندہ اعوذ باللہ پڑھنا بھول جاتا ہے یا بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے تو ابھی اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے بھی حکم یہی ہوگا کہ سنت چھوڑیے تو سنت والا حکم یاد ہو، سنت چھوٹے تو پھر کیا کرنا ہے۔ اگر الحمدللہ رب العالمین میں سے کسی آیت کو چھوڑتا ہے، الحمدللہ رب العالمین میں سے کسی آیت کو چھوڑ دیتا ہے تو ابھی آپ کو واجب کا حکم یاد ہو کہ واجب کا کیا حکم بیان کیا گیا تھا، واجب کا حکم کیا بیان کیا گیا تھا۔ اگر آپ کو واجب کا حکم یاد ہے نا تو پھر آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہم نے بتا دیا کہ واجب چھوٹا تو سجدہ سہو واجب آئے، واجب چھوٹا تو سجدہ سہو لازم آئے گا، تو آپ کو سجدہ سہو آخر میں اتحیات پر بیٹھیں گے
درود پاک پڑھنے سے پہلے اتحیات کو مکمل کرنا ہے، ایک طرف سلام پھیرنا ہے اور 2 سجدے کرنے ہیں، پھر بیٹھ جانا ہے، اتحیات پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، ربی جعلنی پڑھنی ہے، آخر میں سلام پھیر دینا ہے، تو نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد آمین کہنا کوئی بھول جاتا ہے، اگر کوئی بندہ آمین کہنا بھول جاتا ہے تو آپ کو سنت والا حکم یاد ہو کہ سنت چھوٹنے سے ثواب میں کمی آتی ہے، البتہ نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ قانون یاد ہے نا کہ فرض کا مقام کیا ہے اور واجب کا درجہ کیا ہے، سنت کا درجہ کیا ہے، مستحب کا مقام کیا ہے، اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا، خدا کی قسم ہے آپ نماز کے ہر مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ فرض کیا مقام رکھتا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ واجب کیا مقام رکھتا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ مستحب کیا درجہ رکھتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے مشکل ہی نہیں ہے کسی مسئلے کو حل کرنا، آپ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ آپ کو بس اتنی سمجھ ہو کہ آپ نے فرض کو کیا سمجھا ہے اور واجب کو کیا سمجھا ہے، سنت کو کیا سمجھا ہے اور مستحب کو کیا سمجھا ہے۔ جب آپ کو یہ چاروں کے چاروں عمل ذہن میں رہیں گے نا تو آپ کسی بھی مسئلے کے اندر پریشان نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی آمین کے بعد سورت ملانی ہوتی ہے، آمین کے بعد سورت فرضوں کی آخری 2 رکعت ہو یا آخری 1 رکعت، مغرب میں 1 رکعت ہوتی ہے اور ظہر عصر اور عشاء میں 2 رکعتیں آخری ہوتی ہیں، تو ان میں اکیلی سورت فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ جہاں بھی ہے، چاہے 2 رکعت کی ہو چاہے وہ 4 رکعت ہو، آپ جب بھی کوئی رکعت پڑھیں گے سورت الفاتحہ کے بعد سورت ملانا آپ کے لیے واجب ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک مثال کے طور پر کوئی بندہ سورت ملانا بھول جاتا ہے اور سورت فاتحہ پڑھتے ہی رکوع میں چلا جاتا ہے، سورت فاتحہ پڑھتے ہی رکوع میں تشریف لے جاتا ہے، ابھی اس سے کیا چھوٹا ہے جی؟ واجب۔ کیا چھوٹا ہے؟ تو واجب کا مقام یاد ہو کہ واجب چھوٹنے سے کیا ہوتا ہے۔ آپ کو جب یہ پتہ ہوگا کہ واجب چھوٹا تو سجدہ سہو لازم آیا، تبھی آپ کے لیے یہ مسئلہ حل کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ ابھی اگر آپ کو یہ پتہ ہوگا تو آپ اپنی نماز میں ہی اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا نا کہ واجب چھوٹنے سے کیا کرنا ہے، تو پھر آپ اپنی نماز کو نماز میں ہی درست کر سکتے ہیں، وگرنہ آپ کو نماز مکمل کرنے کے بعد کسی سے رہنمائی لینی پڑے گی کہ بھائی حضرت ہمیں بتائیں یہ مسئلہ ہم سے سرزد ہوا ہے، ہم سے یہ ہمارے معاملے یہ بن گئے ہیں، ابھی اس معاملات کو کیسے حل کرنا آپ بتائیں ہمیں۔ آپ کو پھر رہنمائی کی ضرورت پڑے گی، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ منسلک ہوں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ بھی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں سوال، اور 2 صحابہ ہمارے موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ ہماری ویڈیو کے اوپر ہمارا نمبر موجود ہے، آپ ہم سے ویسے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر، اور آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ ہے ہمیں بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بحمد اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے ہم اس مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سپورٹ کریں گے، اور آپ ہمارے ساتھ منسلک رہیں گے۔ ہم آپ سے صرف اسلام کی خاطر تعلق چاہتے ہیں، ہمارا دنیا میں اور کوئی مقصد نہیں۔ تحریک فکر امت صرف اور صرف اتنا معاملہ چاہتی ہے کہ آپ دین رسول کے لیے اور دین خدا کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں، انشاءاللہ تعالی ہم دین اسلام کو اور دین اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ آپ نیت کریں انشاءاللہ تعالی بحمد اللہ تعالی۔ آج جو ہم مقصد دے رہے ہیں، اگر آپ ہمارے اس مقصد کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں تو خدا گواہ ہے کہ رب ذوالجلال عزتوں سے بھی نوازے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی جو اگلا پروگرام ہوگا ہم انشاءاللہ تعالی یہیں سے ہی آغاز کریں گے اور اپنے گفتگو کو سمیٹیں گے، انشاءاللہ تعالی نماز کا مکمل طریقہ ادا ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہم واجبات پر الگ گفتگو کریں گے اور فرائض پر الگ گفتگو کریں گے، شرائط پر الگ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی نماز کے مفسدات اور نماز کے مکروہات تحریمی ہوں یا تنزیہی ہوں، انشاءاللہ تعالی تفصیلی گفتگو اس پر بھی کی جائے گی۔ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اسے مفسدات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مفسدات یعنی کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مکروہات تحریمی، مکروہ تحریمی سے کہا جاتا ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتی ہے، واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مکروہ تنزیہی کیا ہے کہ اپنا کراہت ہوتی ہے، ناپسندیدہ، اسے سمجھا جاتا ہے کہ یار اس نے یہ فعل جو ہے نا اس نماز میں یہ اس طرح کیا کہ اس کو ناپسند جانا جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ یہ چیزیں اگر سیکھنا چاہتے ہیں اور ہم سے اگر یہ منسلک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ منسلک ہوتے ہیں نا تو آپ کو دین کی کافی حد تک سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ یار کیا بتانا کیا چاہتا ہے دین ہمیں،
اور نماز ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی گفتگو بھی ہوگی، نماز کے فضائل بھی بیان کیے جائیں گے اور نماز چھوڑنے والے کی کیا سزا ہے اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ آپ ہم سے جڑے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اگلے اتوار کو ہم دوبارہ تفصیلی گفتگو کریں گے، تب تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا